نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، آج اسلام کی پہلی جو دو شخصیات ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں دو اہم شخصیات ہیں، ایک امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسری شخصیت امہات المومنین والمومنات طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا ہے۔ میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال تھی، یعنی جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی، تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 38 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 55 برس تھی۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس اور ابو بکر کی عمر 38 سال، ان دونوں کے درمیان 2 سال کا وقفہ ہے۔ آپ ان کی عمر مبارک سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں حضرات کے درمیان کتنی دوستی تھی، کتنی قرابت تھی اور کتنا اعتماد تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب یہ تھا، وہ دیکھتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں چاند ظاہر ہوا ہے اور اس کی روشنی پورے مکہ میں پھیل گئی ہے، اور پھر وہ چاند ٹکڑے ہو کر اس کے جو ٹکڑے ہیں وہ مکہ مکرمہ کے سبھی گھروں میں پہنچ جاتے ہیں، یعنی ہر گھر میں ایک ٹکڑا گرتا ہے۔ پھر وہ دیکھتے ہیں، عجیب منظر ہے کہ وہ ٹکڑے سبھی کے سبھی سمٹ کر جمع ہو کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کا تذکرہ اہل کتاب کے کسی عالم سے کیا، تو اس عالم نے اس خواب کی تعبیر یہ بتلائی کہ نبی آخر و زماں جو ہیں ان کا ظہور قریب ہے، یعنی وہ آنے والے ہیں، تشریف لانے والے ہیں، اور آپ ان کے خاص آدمی ہوں گے، قرابت میں، اعتماد میں۔ چنانچہ حضرت حکیم ابن حزام، یہ ایک صحابی رسول ہیں، اسلام تو کچھ دیر سے لائے لیکن انتہائی نفیس اور شریف انسان تھے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں یہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور حکیم ابن حزام جو ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بھتیجے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ عورتوں میں اور مردوں میں، یعنی بڑے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق، اور بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہاں پہ جو میں بات بیان کرنا چاہتا ہوں، بتلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں مجموعی طور پر سب سے پہلے اسلام لانے والی شخصیت کون ہے؟
تو حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں حزام بن حکیم کے پاس تشریف فرما تھے۔ حکیم ابن حزام کی جو لونڈی ہے، باندی ہے، خادمہ، وہ ان کے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کی جو پھوپھی ہے وہ عجیب بات کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو وہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وہ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ چونکہ خواب بھی دیکھ رکھا تھا اور اس کی تعبیر بھی معلوم تھی اور انتظار تھا کہ اللہ کے پیغمبر کون ہوتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا ابا القاسم، چونکہ اس وقت تک تو وہ ایمان نہیں لائے تھے تو لہٰذا انہوں نے جو آپ علیہ السلام کی کنیت تھی اس کے حساب سے پکارا یا ابا القاسم، اے میرے پیارے دوست۔ تو یہ میں نے واقعہ سنا، یہ میں نے بات سنی ہے، سارا قصہ بیان کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، آپ نے یہ بات سنی ہے، یہ سچ ہے، مجھے اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا ہے، مجھے پیغمبر بنا کر، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چنانچہ جب ابو بکر نے یہ سنا، بغیر کسی سوال کیے، بغیر کسی تردد کے فوراً کہنے لگے صدقتا بی ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ سچے ہیں۔ پھر کہنے لگے وَأَنْتَ أَهْلُ بِالصِّدْقِ، اور آپ سچوں میں سے ہیں۔ پھر فرمایا أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت ابو بکر صدیق ان دونوں کے ایمان لانے کی، ان کے ایمان کی انتہائی قدر کی۔ صحابہ میں کوئی ایسا نہیں ہے جتنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دو شخصیات کے ایمان کی قدر کی اور کسی کی نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے، ان کا انتقال ہو چکا۔ وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو خدیجہ کا تذکرہ، گھر سے باہر نکلتے تب خدیجہ کا تذکرہ، بیٹھتے اٹھتے حضرت خدیجہ کا نام لیتے، ان کو یاد کرتے۔ تو میلان تھوڑا سا ہو جاتا ہے، طبیعت میں کچھ ایسا مطلب آ جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیا اس بڑھیا کا ہر وقت تذکرہ کرتے رہتے ہیں؟ تو کہنے لگیں کہ آپ کے دل و دماغ سے وہ ابھی تک مطلب نکل نہیں پائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام، حدیث کے مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی غضبناک ہوئے، ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور جو پیشانی مبارک پہ آپ علیہ السلام کی زلفیں تھیں، وہ مبارک تھے، وہ کپ کپا رہے تھے۔ یعنی آپ علیہ السلام نے اس قدر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے قسم اٹھا کر کہا خدا کی قسم کوئی بھی خدیجہ کی طرح نہیں ہے، کوئی بھی میری بیوی جو ہے وہ خدیجہ کی طرح نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے بہت اچھی جو زوجہ ازواج مطہرہ ہیں ان سے نوازا، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدیجہ الکبریٰ مجھ پہ اس وقت ایمان لائی جب سب نے مجھے جھٹلا دیا، اور اس نے
مال و دولت کے ساتھ اس وقت میری دلجوئی کی جب لوگوں نے مجھے محروم کرنا چاہا، اور ختیجہ وہ ہے کہ جن کے بطن سے اللہ رب العزت نے مجھے پوری کی پوری اولاد عطا فرمائی، یعنی جو اولاد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں 3 بیٹے ہیں، وہ کس کے بطن سے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی قدر کس طرح کی؟ وہ اس طرح کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، ان کے درمیان کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی، تو یہ بات اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور فرمایا سنو کہ ابوبکر وہ ہے، یہ مجھ پر اس وقت ایمان لائے جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور ابوبکر نے اپنی ذات اور مال کے ذریعہ سے میری دل جوئی فرمائی، میری دل جوئی کی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، رسالت کی دعوت دی، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ کلام کیا، یعنی اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کہی، پوچھا، سوال کیا، لیکن ابوبکر وہ ہیں جب میں نے اسلام کی دعوت دی، اپنے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی، تو ابوبکر فوراً مجھ پہ ایمان لائے، تو کیا تم لوگ میرے لیے اس کو چھوڑ نہیں سکتے؟ تو میرے بھائیوں، جو آج کا میرا یہ بیان تھا مختصر، اس میں ہم نے بات کیا نکالی، کیا نتیجہ نکلا؟ ایک تو یہ کہ ان شخصیات کے ایمان کی اللہ رب العزت کے پاک پیغمبر نے انتہائی قدر کی۔ دوسری بات یہ کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی مجموعی طور پر حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحابہ کرام امہات المومنین سے سچی محبت عطا کرے، نصیب کرے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔